حدیث نمبر 620 620. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا تصاحبنا. اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف ایمان والے کی ہی رہو، یعنی اچھے ایمان والے. ایمان مطلب ایمان مراد نہیں ہے، اچھے ایمان والا جس کے ایمان پر، اخلاص پر آپ کو اعتماد ہو کہ ہاں بھئی یہ اچھا انسان ہے، یہ ایمان والا انسان ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے. ایسے ایمان والے سے، یعنی جس کا دل اچھا لگے آپ کو، اللہ کی طرف وہ راغب رہتا ہو، ایمان والے کی ہی صحبت میں رہا کرو. ولا یأکل طعامک الا تقی، اور آپ کا کھانا صرف متقی لوگ ہی کھایا کرے. یعنی جس کے بارے میں آپ کو لگے کہ یہ تقوی والا، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کے ہاتھ سے کھانا کھائے. عام طور پہ ہوتا کیا، لوگ جو شان بتانے جاتے ہیں نا، شان جو بتانا ہوتا ہے، تو شان بتانے کے لیے اگر ہم مثال کے طور پہ اگر میں کوئی فنکشن کر رہا ہوں، میرے پاس شادی ہے، بسم اللہ ہے، کوئی دعوت ہے، کوئی سیلیبریشن ہے، تو میرے پاس فنکشن میں ایم ایل اے آ جائے، ایم پی آ جائے، فلاں ڈان آ جائے، فلاں اسمگلر آ جائے، فلاں طاقتور آدمی آ جائے، بڑا بزنس مین آ جائے، ارے وہ ملینئر ہے، وہ فلاں سیلیبریٹیز آ گئے، وہ فلاں کیا کہتے ہیں فلم ایکٹرز آ گئے، وہ فلاں جو ہے اسپورٹس پرسن ہے، کرکٹ اسٹار اور فٹ بال اسٹار آ گئے ہیں. کیا شان ہے، کیا دھوم ہے صاحب، کیا وزن ہے صاحب، کیا محفل کرے صاحب. انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. ان لوگوں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، ان لوگوں سے کچھ نہیں. یہ دنیا کی چمک دھمک ہے، تھوڑے دن کی چمک دھمک ہے. یہ آپ کے گھر سے چلے جائیں گے، بس ختم ہو جائے گا وہ سب کچھ جو بھی تھا، ختم ہو جائے گا، اور تھوڑے دن کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی. یہ لوگ کوئی کام کے نہیں ہیں. یہ زہرۃ الحیات الدنیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہے. یہ دنیا کی زینت صرف ایک دھوکہ ہے. تو پھر آپ کی محفل میں کون ہونا چاہیے، کون آنا چاہیے؟ نمبر ایک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ ہم کو مساکین کی، غریب اور کمزور لوگوں کی محبت عطا فرما. جی، محبت عطا فرما، غریبوں سے محبت کرنا، ان کو بلانا. ہاں یقینی بات ہے کہ نیوز پیپر میں آپ نہیں ڈال سکتے ہیں، یہ سیلفیاں لے کر بتانے کے لیے یہ اتنا اچھا نہیں رہتا ہے، لیکن سچ بات یہی ہے کہ جب آپ غریبوں کے اندر دل لگائیں گے نا تو آپ کو اللہ ملتا ہے. یہ سیلیبریٹیز اور یہ بتاں جو ہوتے ہیں نا، یہ سیلیبریٹیز ہوتے اور یہ مالدار ہوتے اور یہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ ان کے دم چھلے بن کے پھرتے رہیں. جی، ہم کو ان کے دم چھلے اور ان کے چاپلوس اور آئیے آپ کو کرتے رہنا پڑے گا، اور ملے گا کچھ نہیں، ملے گا کچھ نہیں. یعنی اللہ کے پاس تو کچھ نہیں ملنے والا ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے. غریبوں کے پاس اگر آپ جائیں گے، اور ہم اگر جاتے ہیں غریبوں کے پاس اور ان کا خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. اور غریب لوگ اور عام لوگ کے درمیان میں بھی جب آپ کی توجہ ان کی طرف ہوگی جن کی دھن اللہ کی طرف ہے، جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، متقی لوگ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والے، کانوں کی حفاظت کرنے والے، کبھی کسی کو برا نہیں کہنے والے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگوں کو اگر آپ کے دسترخوان پہ اگر وہ لوگ کھانا کھائیں تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑی چیز ہوگی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے. جی، دعا ہے یہ کہ جس کو حضور کی دعا ملتی ہے اس کے دسترخوان جو ہے وہ طاقتور اور بادشاہ اور ڈانس اور وہ کیا کہتے ہیں وہ سٹارز ان کے دستر پہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دستر پر اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. ان کی دعوتوں میں اللہ والے لوگ، ان کا کنسنٹریشن اس طرف ہوتا ہے، توجہ اس طرف ہوتی ہے، جس کو توفیق الہی ہو جاتی ہے. اس حدیث شریف کو امام ترمذی اور امام داود نے روایت کیا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک بات اور ہے یہ کہ سنگت، صحبت اور ہم نشین جو ابھی ہم ذکر کیے ہیں کہ کس کے ساتھ، کیسے آدمی کے ساتھ رہنا ہے، تو اس سے مراد صرف آدمی نہیں ہوتا، سامنے کوئی آدمی ہو. جی، یعنی بہت اچھی صحبت میں رہ رہا ہوں اگر کوئی کہے، اور اچھی صحبت میں 1 گھنٹہ رہے، اور اس کے بعد اگر وہ انٹرنیٹ آن کر کے یا ٹی وی آن کر کے اس کے اوپر جو ہے برے لوگ کے ساتھ زیادہ وقت اگر بتاتا ہے، تو وہ جو ٹی وی پر دیکھ رہا ہے یا اسکرین پر یا اس پر دیکھ رہا ہے، جو خراب چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کا برابر اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. صحبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک انسان کے پاس رہیں، نہیں، انسان کے پاس رہیں یا اس انسان کے کردار کو اگر آپ اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں تو بالکل وہی ہوتا ہے. تو آپ غور کریں کہ آپ میڈیا کے اوپر بھی، سوشل اکاؤنٹس پر جو ہے، فیس بک پر، ٹویٹر پر، اور کیا کہتے ہیں یوٹیوب پر، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، واٹس ایپ پر، آپ کس کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں. ان پر بھی آپ کو اچھے لوگ کے ساتھ زیادہ ٹائم بتانا پڑے گا. اور آپ غور کر کے دیکھ لیجئے،
تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ادھر چمک دھمک رہتی ہے تو ادھر زیادہ مزہ نہیں آتا، لیکن جب آپ اچھے لوگ کے ساتھ رہیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، جی میڈیا کے اوپر ڈائریکٹ بھی اچھے لوگ کے ساتھ رہیں گے، اور میڈیا پر بھی آپ اچھے لوگ کے ساتھ رہیں گے، آپ غور کریں گے کہ آپ کا لیول بڑھتے رہتا ہے، ہمارا خود کا لیول اگر ہم اس کے ساتھ رہیں گے، ہمارا علمی لیول بڑھے گا، روحانی لیول بڑھے گا، اخلاقی لیول بڑھے گا، اپنا انٹلیکٹ لیول جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس کے برخلاف، جی اس کے برخلاف اگر دنیاوی چیزوں کی طرف چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی ان کے تو ویورز بڑھ گئے، ان کو تو ارننگ ہو گئی، وہ تو سیلیبریٹی بن گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا اثر ہماری لائف کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہماری نالج بھی کم ہوگی، ہمارا دماغ بھی خراب ہوگا، بری عادتیں ہمارے اندر آئے گی، اور دنیا کی فکر زیادہ ہو جائے گی آخرت کی فکر کے مقابل میں۔ تو صحبت صالحہ جیسا راست انسان میں اختیار کرتے ہیں کہ بھئی دوست اچھا رہنا چاہیے، جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ اچھے انسان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جیسا ریئل لائف میں جیسا دیکھتے ہیں، بالکل انہی معیارات کے اوپر سوشل میڈیا اور ٹی وی وغیرہ، الیکٹرانک میڈیا وغیرہ کے اوپر بھی، اور کتابوں کی دنیا میں بھی ویسی ہی صحبت کو تلاش کرنا، ویسی ہی صحبت کو تلاش کرنا، ٹھیک ہے۔